یاد غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں، عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ؟ خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں، عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ؟ آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو، آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو، عمر یوں ہی گنوانے سے کیا فائدہ؟ اپنے رب کو جوانی میں بھولا ہے تو، اور طاقت کے بوتے پہ پھولا ہے تو، جب جوانی ڈلے گی تو پچھتاؤ گے، جب جوانی ڈلے گی تو پچھتاؤ گے، ایسے رونے رلانے سے کیا فائدہ؟ جب جوانی ڈلے گی تو پچھتاؤ گے، ایسے رونے رلانے سے کیا فائدہ؟ حکومت کفران تو بھی نشہ، ظلم پہ ظلم خلقت پہ کرتا رہا، جب سمندر میں ڈوبا تو کہنے لگا، جب سمندر میں ڈوبا تو کہنے لگا، اس حکومت کو پانے سے کیا فائدہ؟ آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو، عمر یوں ہی گنوانے سے کیا فائدہ؟ مالداری میں مشہور قارون تھا، مالداری میں مشہور قارون تھا، وہ مخالف تھا موسیٰ و ہارون کا، جب زمین میں دسایا تو کہنے لگا، جب زمین میں دسایا تو کہنے لگا، ایسے بھیجا خزانے سے کیا فائدہ؟ آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو، عمر یوں ہی گنوانے سے کیا فائدہ؟ کتنا مشہور قصہ ہے نمرود کا، کتنا مشہور قصہ ہے نمرود کا، وہ بھی انکار کرتا تھا معبود کا، ایک مچھر نے بھیجے کو کھا کر کہا، ایک مچھر نے بھیجے کو کھا کر کہا، یوں بڑائی جتانے سے کیا فائدہ؟ ایک مچھر نے بھیجے کو کھا کر کہا، یوں بڑائی جتانے سے کیا فائدہ؟ اپنی شہرت پہ محسن سیوں نامت، آدھا بچے گی ایک دن بھی تم کو اجل، نیک اعمال کر روح کو پاک کر، نیک اعمال کر روح کو پاک کر، روح کو پاک کر، نیک اعمال کر، صرف شہرت بڑھانے سے کیا فائدہ؟ آنکھ کھولو اٹھو یاد
کو کرو، عمر یوں ہی جگوانے سے کیا فائدہ۔ چلنا کیا قطع سماعت کرنا ہے۔ میں ڈوبی عبادت اور ہی کچھ ہے نبی کے عشق میں ڈوبی عبادت اور بھی کچھ ہے، بہت ہے نعمت لیکن یہ نعمت اور بھی کچھ ہے۔ پلک پر جتن تارے ہیں عمر کی نیکیاں اتنی، پلک پر جتن تارے ہیں عمر کی نیکیاں اتنی، مگر صدیق اکبر کی فضیلت اور بھی کچھ ہے، مگر صدیق اکبر کی فضیلت اور بھی کچھ ہے۔ بہت سنتے ہاتھ اٹھائے کہتے سے مگر لوگوں، بہت سنتے ہاتھ اٹھائے کہتے سے مگر لوگوں، مگر عثمان کی رنگے سخاوت اور ہی کچھ ہے، بہت ہے نعمت لیکن یہ نعمت اور ہی کچھ ہے۔ علی کے بازوؤں سے خون بن کر دوڑتی ہے جو، علی کے بازوؤں سے خون بن کر دوڑتی ہے جو، در خیبر سے پوچھو شجاعت اور ہی کچھ ہے، بہت ہے نعمت لیکن یہ نعمت اور ہی کچھ ہے، نبی کے عشق میں ڈوبی عبادت اور ہی کچھ ہے۔ معزز سامعین کرام اور پردے میں بیٹھی ہماری ماں اور بہنوں، تقریباً 11:15 بجنے کو ہے، تھوڑی ہی دیر کے بعد 12 بجیں گے، اور آپ سامعین حضرات بلکہ ہم سب کے چہرے پر 12 بجنے ہی والے ہیں، کیونکہ اپنے یہاں کا وہ ماحول نہیں ہے کہ پوری رات جگ کر کے آدمی دین کی باتوں کو سنے۔ اگر اسی جگہ پر قوالی یا ناچ کی محفل لگی ہوتی تو نوجوان بوڑھے بھی جو ہے اپنا سر اٹھا کر کے ایڑیاں اٹھا کر کے جو ہے قوالن اور ناچنے والیوں کو دیکھنے کی کوشش میں لگے رہتے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا یہ فرمائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین کی باتوں کو زیادہ سے زیادہ سننے اور سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہم آپ کے سامنے کوئی تقریر نہیں کریں گے، بینر میں لکھا ہوا ہے بڑے ہی جلی حروف میں اصلاح معاشرہ۔ یہ معاشرہ اور یہ سماج اور یہ سوسائٹی چند افراد سے مل کر بنتا ہے۔ جس طرح گھر میں چند افراد ہوتے ہیں، کبھی آپس میں ناچاقی ہو جاتی ہے تو آپس میں گھر کے افراد مل بیٹھ کر اس ناچاقی کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ بولیے ذرا، آپ بھی بولیے گا، اندازہ لگے کہ سن رہے ہیں۔ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ اگر بیٹا کوئی غلطی کرتا ہے تو اس کے بڑے بھائی، اس کے ماں باپ یہ کوشش کرتے ہیں کہ اس کو بٹھا کر سمجھانے کی کوشش کریں۔
अगर किसी बड़े से कोई चूक हो जाती है तो घर के सारे लोग ये समझते हैं कि एक बड़े से कोई चूक हो गई है, चलो उसको दरगुजर कर दिया जाए। गोया के मिल बैठकर किस्से को तमाम करने की कोशिश की जाती है। ये हम सब मिलकर बैठे हैं, यूं समझ लीजिए कि हम सब एक घर के, एक खानदान के चंद अफराद हैं। हमसे कुछ गलतियां हो रही हैं, आपसे कुछ चूक हो रही है, और उन सब को दूर करने के लिए हम सब मिल बैठे हैं। जाहिर सी बात है कि जब इस काम के लिए बैठे हैं तो क्या जो गलती करता है वो चुपचाप सुनता है, और जो गलती नहीं करता वही बोलता है? गलती करने वाला भी बोलता है कि नहीं बोलता है? या तो हमको गलती करने वाला समझिए या अपने आप को समझिए, बहरहाल दोनों में से जिसको समझिए।